لیکن دروازے سے باہر آنے والی آواز تو انہی کی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ ان کا رویہ میرے ساتھ اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک سخت مزاج والی عورت تھی۔ پھر دوسرے دن مہمان آ گئے۔ وہ تائی اماں کے میکے والے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ان سے کہنے لگے، ارے تم تو اس یتیم کو پال کر بہت بڑی نیکی کر رہی ہو۔ تو تائی اماں ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگی، بس کیا کروں، اسے رکھنے سے سارے انکار کر رہے تھے، پھر میں ہی اسے اپنے گھر لے آئی۔ اب کیا کریں، اس کی ماں نے تو ایسا کارنامہ کیا تھا، اب ڈر لگتا ہے کہیں یہ بھی کوئی ایسا کام نہ کر جائے۔ میں جانتی تھی کہ ان کی زبان پر میری ماں کا ذکر نہ ہو ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ پھر پورا دن مہمانوں کی وجہ سے روزے کی حالت میں نے اتنا کام کیا کہ رات کو مجھے بخار چڑھ گیا۔ مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ میں اوپر اپنے کمرے میں آئی، دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کہہ دوں کہ مجھے کوئی گولی لا دے، کیونکہ میرا جسم بہت تپ رہا تھا۔ پیاس سے میرے حلق میں کانٹے چبھ گئے۔ تبھی میں نیم غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی، کیونکہ بخار کی وجہ سے مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ لیکن آدھی رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پانی پلایا ہو، کسی کا پیار بھرا احساس محسوس کر کے جیسے مجھ پر ایک نشہ سا طاری ہو رہا تھا۔ میں بخار کی حالت میں بھی سکون محسوس کر رہی تھی۔ لیکن صبح تائی اماں نے زور زور سے دروازہ بجایا، چیختے ہوئے کہنے لگی، آج سحری تیرا باپ بنائے گا کیا جو ابھی تک بڑی سو رہی ہے؟ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، بڑی مشکل سے اٹھ کر دروازے تک گئی۔ کہنے لگی، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ غصے سے کہنے لگی، ہاں بس تجھے ہڈ حرامی کا موقع چاہیے، دیکھ سارے نیچے انتظار میں بیٹھے ہیں اور تو جو یہاں بیماری کا ناٹک کر رہی ہے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ایسی ہی حالت میں اٹھی اور جلدی جلدی سحری بنانے لگی، لیکن جب تک میری باری آئی روزہ بند ہو چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی، کیونکہ میرے جسم میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ میں کھڑی ہو پاتی۔ ایسی ہی ٹوٹی پھوٹی حالت میں بمشکل کمرے میں گئی، نماز بھی نہ پڑھی کیونکہ اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے رو رہی تھی جب ایسے لگا کسی نے میرے آنسو صاف کیے ہوں۔ میں تکلیف سے کراہ رہی تھی جب دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اس کے وجود کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ سحری کے بعد اذانوں کا وقت ہو رہا تھا، لیکن میری اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتی۔ تبھی سامنے کھڑے اس اجنبی کو دیکھ کر بخار کی حالت میں بھی میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ آپ کے کراہنے کی آواز سن کر میں یہاں آیا ہوں، برابر والے گھر میں رہتا ہوں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ روزانہ آپ کو صحن میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن آج آپ دکھائی نہیں دی۔ وہ بڑی نرمی سے مجھ سے مخاطب تھا، لیکن میرے منہ سے تو آواز بھی نہ نکلی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ایسے لگتا ہے آپ کو دوا کی ضرورت ہے، میں آپ کے لیے دوا اور کچھ دودھ پھل فروٹ لا کر دیتا ہوں، آپ کی طبیعت میں افاقہ ہو جائے گا۔ میں اسے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔